دوستو، ریلوے اسٹیشن پر ہوا نماز کا بہت بڑا کرشمہ، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک اللہ کے ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے، تبھی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک اسٹیشن پر آ کر ریل جو ہے وہ رکتی ہے۔ ایسے میں اس اسٹیشن کے اوپر وہ جو ریل تھی چند ہی منٹ کے لیے رکنے والی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور دوستو، اللہ کے جو ولی تھے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آئے، اور وہاں پر آ کر آپ نے وضو کیا اور فوراً ہی نماز کی ادائیگی میں لگ گئے، اور آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بہت ہی زیادہ تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادھر اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے نماز کی نیت کو باندھا، اور وہیں دوسری طرف ٹرین کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایسے میں ٹرین کا جو ہارن تھا وہ بجنا شروع ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین کا جو ہارن ہوتا ہے وہ اسی لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو فوراً ہی وہ ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، ایسے میں اللہ کے جو ولی ہیں بے فکر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ایسے میں دوستو، ادھر ریلوے ماسٹر نے جب انجن کو اسٹارٹ کیا چلانے کے لیے تو دوستو وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، لیکن ٹرین جو تھی وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ ٹرین ماسٹر سچ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہیں پر ایک انجینئر تھا، اس نے فوراً ہی انجینئر سے کہا کہ تم جلدی چیک کرو۔ دوستو، اس انجینئر نے پورے طریقے سے پوری ٹرین کو چیک کر لیا، لیکن اسے کہیں پر بھی کوئی گڑبڑی یا کسی طرح کی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اب جو ریلوے ماسٹر تھا وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں، لیکن ٹرین جو ہے وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ ایسے میں دوستو اس کی نظر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر چند لوگوں کے ساتھ ایک نورانی بزرگ کے اوپر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دوستو اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا، کیا یہ کسی ٹرین کے مسافر ہیں؟ ایسے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اسی ریلوے اسٹیشن پر اترے ہیں، اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ آخر ٹرین کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی، یا اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہیں۔ دوستو، کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کرامت الگ ہوتی ہے، معجزہ الگ ہوتا ہے، یا پھر کرشمہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہی شمار کی جاتی ہے۔ جی ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامت دکھاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تاکہ واضح ہو سکے کہ جو نبی دکھاتے ہیں اسے ہم معجزہ کہیں، اور جو اللہ کے ولی دکھاتے ہیں اسے ہم کرامت کہہ سکیں۔ دونوں میں یہ فرق آ سکے کہ دونوں جو ہیں ان کے مقام میں کافی زیادہ فرق ہے۔ دوستو، ریلوے ماسٹر جو تھا وہ اب بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ نماز کی ادائیگی مکمل کریں گے اور کب یہ ٹرین میں سوار ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہو اور اسی لیے ٹرین اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہو۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے ولی نے اور ساتھ ساتھ ان کے چند ساتھیوں نے جب نماز کی ادائیگی مکمل کر لیا تو ایسے وقت میں اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ آپ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا انداز اور آپ کی عبادت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹرین اسی لیے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ جلد سے جلد ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم رکھتے ہی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوستو، یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے قدم مبارک ٹرین کے اوپر رکھے، ایسے میں وہ ٹرین جو تھی
वो चलना शुरू हो गई। यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वो हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हों, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं, यानी नमाज जो है वो किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला से बात करना चाहते हो तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो है उनसे कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीज़ों से कोसों दूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने
ان کو ہٹنے کے لیے کہا، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو وہ برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، سچے عاشقان اولیاء جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت چنچن بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتامن گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام BC پاٹک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پورے ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین نہیں چل سکتی،
کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بدزبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجئے، مہربانی آپ میری سفارش حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کے ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاج مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹک صاحب کے اصرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیے۔ حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے، جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا، یعنی یہ جو پریشان ہیں کل وہ حل ہو جائے گا، اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ! تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامت، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی۔ دوستو اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں
اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔